من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ سیدھا راستہ پا جائیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی ایک انتہائی حوصلہ افزا آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا قریب ہے۔ وہ ہماری ہر پکار کو، ہماری ہر آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ جو ہم سے اتنا قریب ہے، ہم اس سے ہر معاملے میں اس سے خیر کی دعا مانگیں، ہر معاملے میں ہم اس سے دعا مانگیں، اس سے بھلائی کی، اس سے خیر کی دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے تعلق سے فرمان ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر وہ دعا اس لائق ہوتی ہے کہ قبول کی جائے، اس میں اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے تو قبول کی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے اس کی نیکیوں میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، جسے ہم خیر سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو مستقبل کا حال جاننے والا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ کیا چیز کس بندے کے حق میں بھلی ہے، بھلائی کی ہے، اور کیا برائی کی ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز بری معلوم ہو، کریہ معلوم ہو، لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو، لیکن وہ آپ کے حق میں غیر مناسب ہو، آپ کے حق میں مضر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی ہے۔ جب بھی ہم کسی دو باتوں میں پریشان ہو، کنفیوز ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سمجھائی ہے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے 2 رکعت نماز کے ساتھ کہ اللہ، اگر اس معاملے میں ہمارے لیے خیر ہو، ہمارے دین کی خیر ہو، ہماری معاش کی خیر ہو، ہماری عاقبت آخرت کی خیر ہو، تو اس معاملے کو میرے لیے میسر فرما دے، آسان کر دے، مجھے اس سے قریب کر دے۔ اور اگر اس معاملے میں میرے لیے خیر نہیں ہو، ہمارے دین میں خیر نہ ہو، عاقبت میں خیر نہ ہو، معاش میں خیر نہ ہو، تو اس معاملے کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور فرما دے، اور جہاں کہیں بھی خیر ہو مجھے اس خیر تک پہنچا دے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ جب سننے والا خود سننے کو تیار ہے، جب دینے والا خود سننے کو تیار ہے، تو ہم کیوں کسی دوسرے کو واسطہ بنائیں؟ ہم کو جس سے مانگنا ہے، جس سے ہم کو لینا ہے، جب وہ خود سننے کو اور اس کا جواب دینے کو تیار ہے، تو ہم کیوں کسی دوسرے کو، کسی تیسروں کو ذریعہ بنائے، سورس بنائے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دے۔ وہ رب کریم جو اتنا 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 دینے والا ہے، اتنا داتا ہے، کہ اس کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیج دے، کیا اس کے پاس کسی سورس، کسی ذریعے، کسی واسطے کو لگانے کی کوئی حاجت ہے؟ وہ رب کریم جو ہماری شہ رگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ رب کریم جو بار بار کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی دوں گا، کیا اس کے بیچ میں کسی واسطے کو، کسی شریک کو، کسی حاجت روا کو، کسی ذریعے کو اس کے بیچ میں لانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
خیر کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود سے قریب کرے، ہمیں خود سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔